اثر اس کی دنیا کے اوپر پڑتا ہے، نیکی کا بھی پڑتا ہے اور اس کی بدی کا بھی پڑتا ہے۔ بدی کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الدواء والشافی، اس کے اندر ہر گناہ کا جو اثر دنیا کے اوپر، سزا تو الگ ہو تو آخرت کے اندر ہے، جو اثر دنیا کے اوپر پڑتا ہے وہ گناہ کا جو اثر آتا ہے اس کی زندگی کے اوپر، ہر ایک گناہ کا اثر لکھا ہوا، لیکن ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، نیکی کا ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ نیکیاں کی ہیں، خوشی کا دن ہے تو خوشی ہی ہونی چاہیے کہ آدمی پریشان نہ ہو، لیکن اللہ کو یاد رکھے، اللہ کا ڈر بھی دل میں ہو اور اللہ کی محبت دل کے اندر ہو، اللہ سے امید بھی دل کے اندر ہو، اور ایمان بھی وہی ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہو۔ یہ نہ ہو کہ خوف اتنا بڑھ جائے، اتنا خوف بڑھ جائے کہ بس اس کو اپنی معافی کا خیال ہی نہ کرے تو مجھے معافی مل ہی نہیں سکتی، یہ بات بھی ٹھیک نہیں، اور امید اتنی بڑھ جائے کہ گناہوں کے اندر اتنا آگے نکل جائے کہ بھائی اللہ تو غفور الرحیم ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے رہتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور ضابطہ بنایا ہے، قانون اور ضابطہ بنایا ہے، اس ضابطے کے تحت چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر اس ضابطے قانون کے تحت ہم نے پابندی نہیں کی تو پھر اس کی سزا بھی ہمیں ملے گی۔ تو نیکی کا اثر اس کی دنیا کے اوپر پڑتا ہے، یہ جو بھی اچھائی کرے، اب مثال کے طور پر جو اپنی جوانی کے اندر کسی بوڑھے آدمی کو عزت دے، اس کا احترام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے اندر ایک ایسے آدمی کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو پھر عزت دے۔ اب اس کی جو نیکی اس نے کی ہے اس کی جزا مستقل تو آخرت میں ملے گی، لیکن اثر اس کا یہاں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کے بڑھاپے میں ایسے آدمی کو مقرر کریں گے جو اس کو عزت دے۔ کسی نے کسی دوسرے آدمی کو ہدیہ دیا، کوئی تحفہ دیا، اب تو بہت ناراض آدمی تھا اس سے، لیکن اس نے تحفہ دیا، اس تحفہ دینے سے اس کے دل کا میل ختم ہو گیا۔ حدیث بات کے اندر آتا ہے ہدیہ دیا کرو ایک دوسرے کو، ہدیہ دیا کرو، یہ نہیں کہ بھئی غریب ہی ہے تو اس کو یہ دینا ہے، یہ ہدیہ ہر ایک آدمی کو دے سکتا ہے، دوست کو دے سکتا ہے، امیر کو دے سکتا ہے، غریب کو دے سکتا ہے، رشتہ دار کو دے سکتا ہے، برائے کو دے سکتا ہے، اپنے برابر والے کو دے سکتا ہے، اس سے دل کا میل ختم ہوتا ہے، آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جو میل ختم ہوا وہ نیکی اس نے کی، اس کا اثر یہ پڑا کہ اس کے دل کے اندر سے میل ختم ہو گیا، میل ختم ہو گیا، گندگی ختم ہو گئی، دل صاف ہو گیا، لیکن اس کا مستقل اجر و ثواب اس کو آخرت میں۔ تو اسی طرح آپ جس نیکی کو ملے، ہر نیکی کا اثر اس کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، اور جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا اثر بھی اس کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ اب جیسے وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، جیسے حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برے کاموں سے، گندے کاموں سے، گندی باتوں سے روکتی ہے نماز۔ لیکن وہ کوئی آدمی کہے کہ مجھے تو میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں گندی باتوں سے پھر بھی نہیں رکتا، گندے کاموں سے پھر بھی نہیں رکتا، گندے کاموں سے پھر بھی نہیں رکتا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو جتنی دیر میں نے نماز کے اندر، مثال کے طور پر رمضان میں اس نے نمازیں پڑھی، رات کو تراویح پڑھی، تو گھنٹوں یہ مسجد کے اندر رہا، اب جتنا وقت اس نے نماز میں گزارا تو اس نماز کے وقت کے دوران اس نے کوئی بے حیائی کی، کوئی بد نظری کی، کوئی گناہ کیا، کوئی غیبت اس نے کوئی نہیں کی، تو یہی تو ہے کہ نماز کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے کہ اس کی زندگی کا اتنا وقت تو پاکیزہ بن گیا کہ جو نماز کے اندر گزرا، جو مسجد کے اندر گزرا، یہ اثر اس کی زندگی پر پڑا، باقی مستقل اجر وہ اللہ کے ہاں آخرت کے اندر ہر آدمی کو اس کی ہر نیکی کا ملے گا۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس سزا اور جزا وہاں ہے تو میری نیکی کا اثر دنیا پر بھی مجھ پر نہیں پڑے گا، نہیں، اثر پڑے گا ضرور، اچھا کرے گا تو اس کی اچھائی کا اثر پڑے گا، برائی کرے گا تو اس کی برائی کا اثر بھی پڑے گا، برائی کا اثر بھی پڑے گا۔ اس کے لیے ایک بڑا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اپنی اس خوشی کے اندر ہر آدمی کو شامل کرنا چاہیے، آپس کی ناراضگی کو ختم کرنا چاہیے،
آپس کی محبتوں الفتوں کو بڑھاوا دیا جائے تاکہ ہمارے اندر کی ناراضگی